بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی پوری عمر بدل دیتے ہیں۔ ایک رات، ایک سوال، ایک آنسو اور ایک دعا، اور بس انسان وہی نہیں رہتا جو پہلے تھا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے، کبھی کوئی خوف، کوئی اداسی، کوئی درد بنا دستک دیے دل میں اتر جاتا ہے، اور انسان اپنے رب سے پوچھتا ہے، یا اللہ، مجھ سے کہاں غلطی ہوئی؟ میری دعا کیوں رک گئی؟ میری قسمت کب بدلے گی؟ انسان ہر دروازے پر جاتا ہے، ہر کوشش کرتا ہے، ہر دوا، ہر وجہ پکڑ لیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب سمجھ آتا ہے دنیا میں کوئی ایسا راستہ نہیں جو دل کی تکلیف مٹا سکے۔ اور پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب انسان ٹوٹ کر گرتا نہیں بلکہ ٹوٹ کر جاگتا ہے۔ بھائی، اگر تم آج اپنے دل کی کسی تنہا رات میں کھڑے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ دعا رک گئی ہے، اگر تم کسی گہرے ڈر، گہرے درد یا کسی اندیکھی بوجھ میں دبے ہوئے ہو، تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں دو ایسی نعمتوں کی جن کے بارے میں اہل دل کہتے ہیں، ان دونوں کو پکڑ لو، پھر دیکھنا قسمت خود چل کر تمہارے پاس آئے گی۔ یہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ درود پاک اور آیت الکرسی۔ یہ صرف ذکر نہیں، یہ قسمت کا تالا کھولنے والی چابیاں ہیں۔ آج میں تمہیں وہ راز بتانے والی ہوں جو سامانے لوگ نہیں جانتے، جو کتابوں میں نہیں لکھا، جو صرف ان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے جنہوں نے ذکر کو زندگی بنا لیا۔ اگر تم یہ راز سمجھ گئے تو یقین مانو، اندھیرا بھی تمہیں روکے گا نہیں، اور قسمت بھی تم سے دور نہیں بھاگے گی۔ اب چلو اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ درود پاک، دل کی راتوں کو روشن کرنے والا ذکر۔ لوگ اکثر درود کو ایک نیکی سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن درود پاک کی اصلی حقیقت بہت کم دلوں میں جانی ہے۔ جب کوئی انسان محبت سے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس ایک لفظ سے آسمانوں میں نور کی ایک چمک اٹھتی ہے۔ یہ نور وقت کے ساتھ بڑھتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، اور ایک دن انسان کی قسمت کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اہل دل کہتے ہیں، درود وہ ذکر ہے جس کی برکت اس وقت بھی ملتی ہے جب انسان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اسے کسی مصیبت سے بچا لیا گیا۔ اس کی ایک مثال سمجھو۔ ایک انسان ہر رات درود پاک پڑھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ اسی درود کی وجہ سے کتنی آفتیں اس سے ٹکرانے سے پہلے ہی مڑ چکی تھی۔ درود پاک دل کے اندر ایک ایسا نور پیدا کرتا ہے جو انسان کو غم سے اٹھاتا ہے اور عزم سے بھر دیتا ہے۔ یہ نور انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ خوف ٹوٹتا ہے، سکون اترتا ہے، دعا آسان ہوتی ہے اور قسمت نرم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے درود پاک دل کو روشن کرتا ہے۔ آیت الکرسی، حفاظت کی اندیکھی دیوار۔ بھائی، آیت الکرسی لوگ صرف پڑھتے ہیں، لیکن اسے محسوس بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ یہ آیت کوئی معمولی آیت نہیں، یہ پورے قرآن کا وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ سوچو، جس آیت میں ہر لفظ میں اللہ کی قدرت کا اعلان ہو، اسے دنیا کی کون سی طاقت توڑ سکتی ہے؟ اہل معرفت کہتے ہیں، آیت الکرسی پڑھنے والا انسان چھپتا نہیں، وہ محفوظ ہوتا ہے، اور جو محفوظ ہو جائے وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ یہ آیت انسان کے چاروں طرف ایک اندیکھی دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ یہ دیوار تھکتی نہیں،
ٹوٹتی نہیں، دشمن کے وار سے کمزور نہیں پڑتی اور نظر بھی نہیں آتی، مگر اس کا اثر زندگی کے ہر موڑ پر دکھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف آیت الکرسی کو معمول بنا لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ مصیبتیں راستہ بدل لیتی ہیں، ڈر دل سے اٹھ جاتا ہے اور کام ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی راستہ صاف کر رہا ہو، کیونکہ آیت الکرسی نور ہے، فوج ہے۔ ذکر کا اصلی راز دل کا بدلنا۔ صوفیاء اور بزرگوں نے کہا ہے، ذکر وہ نہیں جو زبان پڑھ لے، ذکر وہ ہے جو دل کو بدل دے۔ اگر درود پاک محبت سے پڑھا جائے تو دل کے آس پاس نور کی تہ بنتی ہے۔ اگر آیت الکرسی ٹھہر ٹھہر کر پڑھی جائے تو دل کے اندر کے خوف پگھل جاتے ہیں۔ اہل دل کہتے ہیں، ذکر میں آگ ہونی چاہیے، ایسی آگ جو غفلت جلا دے اور ایسی روشنی جو رحمت بلا لے۔ درود اور آیت الکرسی جب دونوں مل جائیں، جب یہ دونوں نعمتیں ایک ساتھ ہو جائیں تو انسان کے چاروں طرف دو چیزیں جمع ہو جاتی ہے، رحمت درود سے، حفاظت آیت الکرسی سے۔ اور جس انسان کو رحمت بھی مل جائے اور حفاظت بھی، اسے کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی، اس کے لیے دنیا کا ہر بند دروازہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آخری پیغام، دل بدلے تو زندگی بدلتی ہے۔ لوگ دنیا بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنا دل بدل لے۔ درود پاک دل کو روشن کرتا ہے، آیت الکرسی دل کی حفاظت کرتی ہے، اور جس نے روشن بھی کر لیا اور حفاظت بھی، اس کے لیے زندگی مشکل نہیں رہتی۔ دعا: یا اللہ، ہمارے دلوں کو وہ نور دے جو درود پاک سے اترتا ہے، اور ہمیں وہ پناہ دے جو آیت الکرسی کے سائے سے ملتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے میرا حوصلہ افزائی کریں۔ خدا حافظ۔